نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 142 آیت نمبر 11 سے 22 تک. لیسن نمبر 142 آیا 11 to 22. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور دعا کرتا ہے انسان بالشر شر کی. عموماً تو دعا کی جاتی ہے کس کی؟ خیر کی، بھلائی کی. لیکن بعض اوقات انسان بھلائی کی بجائے شر یا برائی کی دعا کرتا ہے. اپنے لیے خیر مانگنے کی بجائے شر مانگتا ہے، اچھا مانگنے کی بجائے برا مانگتا ہے، دعا کرنے کی بجائے اپنے حق میں بد دعا کر دیتا ہے. کس طرح؟ دعاءہ اس کا دعا کرنا، بالخیری ساتھ بھلائی کے، یعنی بھلائی کی دعا کی طرح. جیسے انسان اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے، اسی طرح بعض اوقات وہ اپنے لیے دین و دنیا کی خرابی کی دعا بھی کر دیتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور ہے انسان بہت جلد باز. عجول فعول کے وزن پر، عین جیم لام اس کا روٹ، بہت جلدی کرنے والا. انسان کیا چاہتا ہے کہ جو خیال دل میں آئے بس فوراً پورا ہو جائے، انجام سے بالکل غافل اور بے خبر ہو کر، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے لیے برائی کی دعا کر دیتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. عام طور پر بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر انسان اپنے لیے ایسی چیزیں مانگنے لگتا ہے جو اس کے دنیا اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے سخت نقصان دہ ہوتی. یعنی بظاہر دیکھنے میں دعا میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، وہ برائی نظر نہیں آتی، دعا بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. مثلا بعض اوقات کسی کا اگر بیٹا نہیں تو وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے بیٹے کی دعا کر رہا ہے کہ اس کے اندر شدید خواہش ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ اگر یہ بیٹا ہو جائے، اللہ نے اگر روکا ہوا تو معلوم نہیں کس بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے، کہ اگر وہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ والدین کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بن جائے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ کہف میں، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار ڈالا جو ابھی بچہ ہی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو بہت ستانے والا تھا. تو انسان اپنی خواہشات کی خاطر بعض اوقات ایک چیز کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ایک غم اور ہم بنا لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد کی دعا کرنی نہیں چاہیے، بیٹا مانگنا نہیں چاہیے، لیکن ہر چیز اپنے وقت پر اور اعتدال کے ساتھ ہی اچھی. اور اگر انسان سارے باقی کاموں کو اس لیے چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ چیز نہ ملے میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، جیسے کہ بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی ایک چیز جس کی خواہش دل میں آ گئی بس وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ غم و ہم اور بخار اس کا چڑھ گیا اور اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. اور اللہ تعالیٰ انسان سے روکے ہوئے نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اسے مل گیا تو یہ اس کے لیے خیر نہیں شر ہے. ایک تو یہ معنی ہے اس کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اکتا کر یا بوریت میں ہم ایسی چیزیں مانگنے لگتے ہیں یا ایسی تمنائیں اور خواہشات کرنے لگتے ہیں کہ جو اگر پوری ہو جائیں تو وہ ہمارے حق میں قطعاً اچھی نہ ہو. بعض اوقات حالات سے تنگ دل ہو کے، مثلا بچے اگر ستا رہے ہیں تو ان کی موت کی دعا کر دی. یعنی بعض ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے
بچوں کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ تو انہیں اٹھا لے. شاید آپ کے کانوں نے بھی ایسی باتیں سنی. تو اب یہ انسان کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی سے وقتی طور پر کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس کے خاتمے کی دعا شروع کر دے. کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی اس طرح ہے کہ اس میں ہر نعمت کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے. ہر پسندیدہ چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ناپسندیدگی کا پہلو بھی ہے، کیونکہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے. یہ دنیا کامل نہیں ہے. یہاں ہر راحت، آرام، خوشی، سکون کے ساتھ کچھ نہ کچھ ناپسندیدہ اور ناگوار چیزیں بھی. بعض اوقات انسان بہت بڑی نعمت پا کر چھوٹی سی ناگوار چیز جب برداشت نہیں کرتا اور اس سے تنگ دل ہونے لگتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پوری نعمت سے جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے حق میں شر ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کوتاہ نظر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کے ملنے میں بہت فائدہ، اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ملنے میں کتنا بڑا نقصان ہے. پھر اسی طرح غصے میں، غیظ و غضب میں بعض لوگ غصے میں آ کر خوب بد دعائیں دینے لگتے ہیں. کسی سے کچھ ناراضگی ہوئی، فوراً دوسرے کے لیے برے لفظ نکالنا شروع کر دیے. بعض اوقات مایوسی میں کئی لوگ اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں. اپنے لیے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، خواہ کتنی بھی تکلیف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف اس کی انسان کی آخرت کے لیے بہت اچھی ہو، کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے پاک صاف ہو کے چلا جائے. تو اپنی یا اولاد کی یا کسی کی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے. یہ کہنا چاہیے یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہو تو زندگی رہے، اور جب موت اچھی ہو ہمارے حق میں تو وہ کنڈیشنل ہے، لیکن ایسے نہیں کسی کے لیے موت مانگنی چاہیے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. پھر اسی طرح بعض اوقات مایوسی، بعض اوقات دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی کوئی تکلیف، تو انسان دعا کرتا ہے شر کی دو طرح. ایک تو ڈائریکٹ شر مانگتا ہے اور ایک ایسی خیر مانگتا ہے جس کے اندر شر چھپا ہوا ہے. اور یہ کس طرح مانگتا ہے؟ جیسے کوئی اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے، یعنی اتنے زور و شور سے اور اتنی توجہ سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بہت جلد باز، اس وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے. یہ تو ہے عام انسانوں کی بات. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، ان قوموں نے پیغمبروں کی بات ماننے کی بجائے اپنے لیے کیا مانگا؟ عذاب مانگا. جیسے سورۃ المعارج کی شروع میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا واقع ہونے والا عذاب. اسی طرح سورۃ الانفال 32 میں آتا ہے اہل مکہ نے کہا تھا، اور خاص طور پہ ابو جہل کا ذکر آتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اگر یہ قرآن اور یہ نبی سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پہ دردناک عذاب لا. یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے. انسان کو مانگنی خیر چاہیے، اور انسان اپنے لیے غصے میں آ کے اور نفرت اور عداوت میں حد سے بڑھ کے اپنے لیے برائی مانگ رہا ہے. قوم ہود نے کیا کہا تھا اپنے پیغمبر سے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قوم صالح نے کیا کہا؟ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. قوم نوح نے کیا کہا؟ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور یہ بھی ریپیٹڈلی ہوا کہ انسان کو اپنے لیے خیر مانگنی چاہیے تھی، اور انہوں نے اپنے لیے، ان قوموں نے شر مانگی صرف پیغمبر کی ضد میں. تو اسی طرح بعض لوگ عام حالات میں بھی لوگوں کی ضد میں آ کے بعض اوقات انسان اپنے لیے برا مانگتا. مثلا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ اس سے اچھا تو مجھے اٹھا ہی لے، کاش میں مر جاتی تو پھر تم لوگوں کو مزہ آ جاتا. اس طرح کی باتیں. یہ انسان کی جلد بازی کی وجہ سے
انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کا یہاں پر ذکر کیا گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرتا، اس کو دکھ پر قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر، وہ ہر چیز سے اکتا جاتا ہے اس لیے ایسا کرتا ہے. یعنی نہ دکھ پہ اس کو چین ہے نہ سکھ پہ، نہ اچھے حالات میں آرام سے بیٹھتا اور نہ برے حالات میں، کسی ایک پل اس کو چین نہیں، لہٰذا کبھی کچھ مانگنے لگتا ہے کبھی کچھ مانگنے لگتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کے اندر، کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سی نعمتیں ہونے کے باوجود کسی ایک نعمت سے، کسی ایک چیز سے خوش نہیں ہوتا، تو وہ اتنا اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ جلد بازی میں ایسے ڈیسیژن لیتا ہے کہ بعد والے جو فیصلے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اس کو اور مصیبت میں جا پھنساتے ہیں. تو انسان کی جو عجلت پسندی ہے، بعض اوقات غصے کی وجہ سے، بعض اوقات لالچ کی وجہ سے، بعض اوقات ناسمجھی کی وجہ سے، بعض اوقات جذبات کی وجہ سے، بے صبرے پن کی وجہ سے، تو یہ کمزوری انسان کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے کہ انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ جلدی میں کیا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اپنے لیے. اگر اس مانگے ہوئے کا انجام اسے دکھا دیا جائے تو وہ توبہ کرے اور کبھی نہ مانگے اپنے لیے. لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے اس لیے وہ ایسا کرتا ہے. یہ صرف ضد، انا اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ سب کچھ. تھوڑا سا بھی انسان اگر عقل سے کام لے تو ایسی بات نہ کرے. یعنی یہ دراصل انسان کی جذباتیت ہوتی ہے. یعنی ساری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جذباتیت نقصان دہ ہے. اور مشکل یہ کہ ہم عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، ایسی باتیں جلدی کرنے لگتی ہیں. ذرا ادھر بچوں نے ستایا، ادھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیا. حدیث میں آتا ہے اپنی جان اور مال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قبولیت کی گھڑی میں ایسا کوئی کلمہ زبان سے نکل جائے تو پھر انسان بعد میں بیٹھ کے پچھتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہی ہوئی بات سامنے آ جاتی اور پھر انسان پچھتاتا ہے، لیکن وہ پچھتانا کسی کام نہیں آتا، ساری زندگی کا پچھتاوا. انسان اگر دیکھے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز مکمل راحت نہیں دے سکتی، ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں. نہ گھر، نہ بچے، نہ شوہر، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ شہرت، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر 100% فائدہ یا سکون یا خوشی یا آرام ہو. اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اس میں ہر چیز کے ساتھ دوسرا پہلو، لیکن انسان اس پر صبر نہیں کرتا، اس کو گوارا نہیں کرتا. یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ہر وقت منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، معلوم نہیں کس وقت سنی جائے. بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ لعنت. ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. آپ کو کیا معلوم کہ آپ کہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں اور واقعی جھوٹے ہی ہوں. جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کا اہل نہیں ہوتا اور وہ اس پر پلٹ آتی ہے جو کسی کے لیے برا چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، اور ہمیں آئینہ دکھاتی یہ کتاب، ہماری غلطیوں اور ہماری کمزوریوں کو ہمارے سامنے لا کے رکھتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنبھلیں اور سمجھیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں. آیتین تسنیہ، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ دونوں، کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا. فَمَحَوْنَا، تو مٹا دی ہم نے. محو کرنے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے ماہی، مٹانے والے، کفر اور شرک کو. تو مٹا دی ہم نے آیت اللیل، رات کی نشانی، یعنی رات کی نشانی ہم نے اندھیری بنائی، رات کو اندھیرا بنایا، یہ مراد ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن. مبصر، مبصر جو ہے یہ
لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. بصر جو ہوتی ہے دن کی نشانی یعنی روشن بھی ہے اور روشن کرنے والی بھی، یعنی دن میں چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، چیزوں کو دکھانے والی. اگر آپ دیکھیں غور کریں تو مبصر کا لفظ کس سے ہے؟ بصر سے. اور بصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نگاہ یا دیکھنا. تو مبصر دیکھنے والا یا دکھانے والا. ٹھیک ہے. تو مؤنث اس لیے ہے کہ آیت ہے، آیتن مبصرتن صفت موصوف ہے. تو یہ نشانی دیکھنے والی ہے یعنی روشن ہے اور روشنی کرنے والی. اور بعض نے کہا کہ رات کی نشانی سے مراد چاند ہے اور دن کی نشانی سے مراد سورج ہے. تو چاند جو ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی جیسے دن کی ہوتی، اس کی اپنی روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ روشن کرتا نہیں، جبکہ سورج اپنی روشنی بھی ہے اس کی اور وہ روشنی دیتا بھی ہے. کہتے ہیں نا چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا. اور پھر چاند اس لیے محو ہو گیا کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. محو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹنا. تو چاند کم ہوتے 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 بالکل ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب مٹا دیا اس کو رات کی نشانی. تو یہ دو معنی کیے گئے کہ رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائے، پھر ایک نشانی رات ہے اور ایک نشانی دن ہے، یا ایک نشانی رات میں بنائی اور ایک نشانی دن میں بنائی، اور رات کی نشانی چاند اور دن کی نشانی سورج. اور سورج جو ہے وہ روشن بھی ہے اور روشن کرتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے ہمیں. سورج نکلتا ہے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آنے لگتی. تو مبصر کا معنی دکھانے والا. یہ دو نشانیاں اللہ نے کیوں بنائی اور یہ کنٹراسٹ کیوں پیدا کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زائد، زیادہ کے لیے. فضیلت بھی اسی سے، فاضل بھی اسی سے یعنی زائد. فضل اچھائی کے معنوں میں آتا ہے اور فضول زائد کے معنوں میں، برے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. دن کو کیا فضل؟ روزی رزق، کام کاج کرو. اور رات آرام کرو، یہ بھی تو فضل ہے نا، عبادت کرو اللہ کی. تاکہ تم اپنے رب سے فضل تلاش کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فضل کون دیتا ہے؟ اللہ. کوشش انسان کرتا ہے لیکن دینے والا اللہ ہی ہے. صرف اتنا نہیں کہا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا، کیا کہا؟ فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. اب دیکھیے کہ یہ جو فضل انسان کو ملا ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ انسان کو کس کس چیز پر فضیلت ہے؟ سب مخلوق پر، اشرف المخلوقات ہے. نباتات پر، حیوانات پر، جمادات پر انسان فضیلت رکھتا ہے. ایک فضیلت تو اللہ نے آلریڈی ہمیں دے ہی رکھی، عقل سمجھ کے ساتھ فضیلت. اور ایک فضیلت وہ ہوتی ہے جس کے لیے انسان کو مزید کوشش کرنی پڑتی. یہاں اس فضیلت یا فضل کا ذکر ہے جس میں انسان کو کوشش کرنی پڑتی. دنیاوی کوشش یعنی کام کاج، محنت مزدوری، ہاتھ پاؤں مارو، محنت کرو، دن کو بھی رات کو بھی. اور ساتھ ربکم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ خواہ تم کتنی بھی کوشش اور محنت کرو تو بھی رب کے اذن سے ہی تمہیں یہ سب کچھ ملے گا. رب کو نہ بھولو. وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین گنتی سالوں کی. گنتی کس کو کہتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کو. جیسے سال میں کتنے دن ہوتے؟ 365. تو 365 کیا ہے؟ عدد. ٹھیک ہے. والحساب اور حساب کتاب یعنی اس کی مزید کاؤنٹنگ یا اس کے مزید آگے تقسیم. مثلا ہم کیا کہتے ہیں سال میں 365 ڈیز ہیں اور پھر 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں اور ہر دن میں 24 گھنٹے. یہ کیا ہے؟ حساب لگانا یعنی ان کو گننا. ایک تو ہے عدد اور پھر آگے اس کو مزید گن کے حساب کتاب کرنا. تو اللہ نے سالوں کی گنتی اور سالوں کا حساب ہمیں اختیار کرنے کو رات اور دن کی نشانی دی. یعنی چاند کو دیکھ کر بھی ہم اپنا کیلنڈر بناتے ہیں اور
سورج کو دیکھ کر بھی. ایک شمسی کیلنڈر اور ایک قمری کیلنڈر ہے. اگر رات اور دن نہ ہوتے تو تم حساب کیسے کرتے؟ حساب کا ذریعہ اللہ نے بنایا. یہ عدد جو ہے نا، یہ نمبر ہے، سمجھ گئے؟ اور حساب کیا ہے؟ جمع تفریق کرنا، تقسیم کرنا، یعنی مائنس پلس ڈویژن جو ہے یہ حساب ہے، گنتی جس کو آپ کہتے ہیں، کیلکولیشن کرنا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر دینی معاملات میں کیلنڈر کو سامنے رکھنا اور یاد رکھنا بے حد ضروری. مثلا اب محرم شروع ہوا ہے، محرم کا مہینہ ہے، نیا سال شروع ہوا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ محرم ہے، حساب ہی نہ ہو ہمارے پاس، تو ہم اس کی فضیلت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس میں فضل رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے نیکی کرنے کا. آپ اس سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید پہلی مرتبہ یہ روزے رکھیں. یعنی رمضان سے پہلے لوگ روزے کب رکھتے تھے؟ محرم میں. پھر اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا لیکن محرم کی فضیلت بالکل ختم نہیں ہوئی. اب اس میں کیا ہے؟ پورے سال کے مقابلے میں محرم میں نفلی روزے رکھنا زیادہ بہتر، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا. اب یہ اگر نہیں پتا ہو ہمیں یہ سب باتیں تو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ فضل ہے نا اللہ کا، ورنہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، ہر دن سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ دنوں کو اللہ نے کچھ پر فضیلت دی. اسی طرح عشرہ ذوالحج، اس میں ہر نیکی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اور اگر کسی کو اتنا ہوش ہی نہ ہو کہ ذوالحج شروع ہوا اور ختم ہو رہا ہے اور اب کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، جیسے عام طور پہ ہم اسلامی کیلنڈر کے ساتھ کرتے ہیں، تو بہت سے فضائل سے غافل ہو جاتے. اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اسی طرح سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، لیکن عموماً ہم دھیان ہی نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حج ایک خاص دن، خاص مہینے پہ آتا ہے، رمضان خاص موقع پر آتا ہے. اگر آپ گنتی نہیں کریں گے تو رمضان کو مس کر جائیں گے، اور اگر رمضان مس کر گئے تو آپ نے ایک فرض عبادت چھوڑ دی. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیں. تو یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. کیلنڈر کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اوقات کا حساب عبادات کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح سورج سے اور کیا وابستہ ہے؟ سورج نکلا یا نہیں، کب نکلے گا کہ اس سے پہلے نماز پڑھنا فجر کی. زوال ہو گیا یا نہیں، کیونکہ ہمیں ظہر پڑھنا. ڈھل گیا کہ نہیں، عصر پڑھنا ہے. غروب ہوا کہ نہیں، اگر غروب سے پہلے ہی آپ پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح رات گہری ہوگی، وَحَوْنَ آیَةَ اللَّيْلِ، تو آپ عشاء پڑھیں گے، اندھیرا ہوگا تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ نے ہماری سہولت کے لیے سب کچھ بنایا ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور حساب میں پھر صرف سالوں کا حساب نہیں بلکہ سارا حساب کتاب. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے مراد دین و دنیا سے متعلق، صرف دین نہیں، صرف دنیا نہیں، دین و دنیا، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے مل کے بنتی. کل شیء، ہر چیز کو، فصلناہ، کھول کر رکھا ہم نے اس کو، کھول کے بیان کیا اس کو. فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا کرنا، الگ الگ کرنا. اسی سے لفظ تفصیل ہے. تفصیل سے بتائیے، یعنی ایک ایک پوائنٹ کر کے، الگ الگ کر کے، کھول کھول کے. اور تفصیلاً بیان کرنا. جی آپ نے مفعول کی قسمیں پڑھی تھی؟ اسم مفعول، پیج 117، پیج 39. اسم مفعول جس پر کوئی فعل واقع ہے، جیسے کل ہم نے مفعولہ کا لفظ بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں، جن کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ قسم نمبر 2 جس کو کہا جاتا ہے مفعول مطلق، نظر آ رہا ہے پیج 41 پہ. مفعول کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے.
اور منصوب کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ زبر ہو. یہ وہ منصوب اسم ہے جس میں فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے. اب اس آیت میں فعل کون سا ہے؟ فصلناہ. فصلناہ روٹ کیا ہے؟ فے صاد لام. فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے. تفصیلہ کیا ہے؟ مصدر. ٹھیک ہے. تفصیل کیا ہے؟ مصدر. فصلنا کیا ہے؟ فعل. کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ خبر کی تاکید ہو جائے. کون سی خبر؟ جو اس فعل میں دی جا رہی، یعنی جو بات فعل میں کی جا رہی. کیا بات یہاں کی جا رہی شاید میں؟ فصلناہ. یہی کی جا رہی ہے نا. کیا معنی فصلناہ؟ کھول کے بیان کیا ہم نے اس کو. کس کو؟ کل شیء، ہر چیز کو. اب اس بات کو اتنا بھی اگر کہہ دیں تو معنی پورا ہو جاتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کیا. لیکن اس بات کی تاکید کے لیے اسی مادے سے مصدر کو دوبارہ لایا گیا تفصیلا. کس لیے لایا گیا؟ تاکید کے لیے، تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہم نے بہت زیادہ کھول کھول کے بیان کیا. یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے. کیا کہ فعل کے بعد اسی روٹ سے مصدر لے آتے ہیں آخر میں، اور یہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور اس کا مادہ فعل کا ہم معنی ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کی بہت ساری مثالیں آئیں گی. اور جہاں مثال آئے وہاں کیا یاد رکھنا ہے؟ بات میں زور ہے، تاکید ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہیں. تفصیلا مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. فے صاد لام ادھر بھی ہے اور فے صاد لام ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو فصلناہ تفصیلا، کھول کے بیان کیا ہے ہم نے اس کو تفصیلاً. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا تفصیلی طور پہ. تفصیلاً بیان کیجئے. یہ وہی تفصیلاً ہے، عربی سے لیا ہوا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النحل 89 میں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی. ٹھیک ہے. پھر سورۃ الانعام آیت 38 میں آتا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ قرآن کیا ہے؟ دراصل سارے علوم کا مجموعہ ہے، لیکن انسانوں کی عقل اس تک پہنچی نہیں. جتنی جتنی انسان کی عقل ترقی کرتی جائے گی اتنے ہی گہرے معنی قرآن سے انسان اخذ کرتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ وقت اس کے ساتھ لگائیں گے اتنے زیادہ خزانے اس سے پائیں گے، کیونکہ مبارک کتاب ہے نا، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں. تو جتنا زیادہ اس کو دیں گے اس سے زیادہ ہی آپ کو دے گی. اور اس میں ہر چیز کو خوب خوب کھول کے بیان کر دیا گیا. فصلناہ تفصیلا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے اس کی قدر پہچانتے. سب کاموں کے لیے وقت ہے، اس کے لیے وقت نہیں. بہت مصروف ہے، جو فارغ ہوں گے تو پڑھیں گے. بہرحال آیت کیا بتاتی ہے ہمیں؟ کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے کنٹراسٹ رکھا ہے. ہر روز آپ کو اللہ یہ سبق سکھاتا ہے. یاد رکھو دن دن نہیں رہے گا، رات رات نہیں رہے گی. دن بھی بدل جائے گا، رات بھی بدل جائے گی. اچھے حالات بھی چلے جائیں گے، گزر جائیں گے، اور برے دن بھی گزر جائیں گے. ہر چیز امتحان ہے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی. دن کے اپنے فائدے ہیں اور رات کے اپنے فائدے ہیں. القصص میں آتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ،
جعل لکم اللیل والنہار، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورۃ النبا میں۔ ایک اور چیز اس آیت میں غور کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے رات کا ذکر کیا پھر دن کا ذکر کیا۔ اسلامی کیلنڈر میں بھی رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، یعنی رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، پہلے مشکلات ہوں گی پھر آسانی ہوگی۔ ان مال عسر یسرا، یہ نہیں کہا گیا قرآن پاک میں ان مال یسر یسرا، ان مال عسر یسرا۔ یسر یسرا کیوں نہیں؟ کیونکہ جب یسر ہوتی ہے تو ہمیں یاد ہی کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہے۔ جب عسر آتی ہے تو پھر ہمیں ہوش آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ عسر کب ٹلے گی، تو کہا گیا ساتھ ہی ہے یسر بھی، عسر میں یسر کو ڈھونڈ لو۔ رات ہے، اندھیرا ہے، لیکن اس میں آرام بھی کتنا ہے۔ اگر رات نہ ہو تو دن میں کام بھی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ جو بہت مصروف ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ دن اتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، تھوڑا اور لمبا ہوتا ہے۔ لیکن جب دن لمبے ہوتے ہیں تو بھی ہم راضی نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں کہ راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں صرف آرام چاہتے ہیں، صرف روشنی چاہتے ہیں، یا صرف وہ نعمتیں چاہتے ہیں، اور اس کی کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں جو صرف روشنیوں کے طالب ہیں، جو صرف اچھے حالات چاہتے ہیں۔ اللہ نے چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے، اس لیے اس میں عسر لازم ہے، اندھیرا لازمی ہے، مشکلات ہوں گی، اور جو مشکلات سے نہ گزرے، جو رات نہ گزارے، وہ دن کو بھی نہیں صحیح استعمال کر سکتا۔ اب دیکھیے کہ اگر رات نہ آئے نا، اور اگر رات ہو اور ہم سو نہ سکے کسی ایک دن کیسے گزرتا ہے؟ اگر کسی رات آپ نہ سوئے ہوں تو وہ دن بھی کیسے گزرتا ہے؟ مشکل ہوتا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو نعمت کی قدر بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ روشنی تک پہنچنے کے لیے رات کے اندھیرے سے گزرنا لازم ہے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ مثلا ایک بیج پہلے کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں، اندھیرے میں، کتنا عرصہ وہ وہاں رہتا ہے، پھر پھوٹ کے نکلتا ہے، اور پھر جب نکل بھی آتا ہے تو جب تک وہ کوئی قابل توجہ درخت نہیں بنتا، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اسی طرح انسان کا بچپن، انسان کی تعمیر کی عمر، چاہے وہ 50 سال کا ہو کہ اپنی تعمیر شروع کرے، وہ سب کیا ہے؟ اندھیرے کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں انسان مایوسی کے بار بار اس کو دورے پڑتے ہیں، فلاں تو وہاں تک پہنچ گیا اور میں ابھی یہیں کھڑا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے کوئی مقام یا منزل یا مرتبہ یا کوئی نعمتیں پائی ہیں، وہ اس سے پہلے ایک اندھیرے میں تھے نا۔ پیغمبروں کو اللہ نے کب نبوت دی؟ 40 سال کی عمر میں۔ وہ 40 سال کیا تھے ان کی زندگی کا؟ اندھیرا، اندھیرے کا دور تھا، جس کے بارے میں آتا نا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ تو مشکلات زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ مشکل نہ آئے، خواہ علم کا معاملہ ہو، خواہ مال کا ہو، خواہ کسی بھی نعمت کا ہو، اس کی قیمت دینا ضروری ہوتا ہے۔ جو اندھیرے میں نہ رہ سکے وہ روشنی تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ روشنی کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ آخرت سے پہلے بھی اندھیرا ہے قبر میں، اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی اندھیرے میں تھے، ایک نہیں 3 پردوں میں تھے ماں کے پیٹ میں۔ اسی کا نام اجلت ہے اصل میں۔ رات کٹنے کا انتظار نہ کرنا کیا ہے؟ اجلت، جلد بازی۔ تو سبب کیا ہے؟ کامیابی کس سے ملتی ہے؟ صبر سے۔ ان النصر مع الصبر، اور صبر کیا ہے دراصل؟ اندھیرے میں سکون سے رہنا، مشکلات میں آرام سے رہنا۔
جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہنا، اور جو کام ہم سے چاہتا ہو وہ کرتے رہنا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور یہ نشانیاں ہر روز 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ آپ کو ملتی ہیں. روز سبق. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. کام کرو، کوشش کرو، محنت کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ والحساب، اور حساب کر کر کے دن گنو. اس کورس کے اتنے دن باقی ہیں اور اتنے سبق ہو گئے ہیں اور اتنے دن گزر چکے اور اتنے باقی. اور تو یہ کیا ہے؟ یہ حساب کتاب بھی انسان کو کوشش میں ایک امید دلاتا ہے نا. اور یہ گنتی کرتا رہتا نا انسان، اتنے پیسے ہو گئے اب اتنے اور چاہیے، اتنی یہ چیز ہوگی اب اتنی اور چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ انسانی کوشش ہے. اور پھر وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، تمام تر حالات کے لیے اللہ نے بہترین رہنمائی کی. وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، ہر الزمناہ، لگا دیا ہم نے اس کو، لازم کر دیا ہم نے اس کو. اسی سے لفظ الزام، کسی پہ کچھ چپک دینا. طائرہ، اس کا طائر، اس کا پرندہ. طائر کا لفظ جو ہے نا، کوئی یہ رے سے طائر، طائر کا مطلب ہوتا ہے اڑنا. طائر کہتے ہیں پروں والا جانور جو فضا میں حرکت کرتا ہے. پرندہ، پرندہ وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ بیٹھے خواہ اس کے پر ہو. زمین پہ رہنے والے جانور خواہ ان کے پر ہوں وہ کیا نہیں کہلاتے؟ پرندہ. مثلا مرغی پرندہ نہیں کہلاتی. خیر، پرندہ کیا ہے؟ جو فضا میں اڑتا ہے، پروں والا. تو ہر انسان کا پرندہ کہاں ہے؟ فی عنقہ، اس کی گردن میں ہے. پرندہ گردن میں ہے. یہ کون سا پرندہ ہے؟ اعمال کا پرندہ. اعمال کو پرندہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے، ہم اگر ایک لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اڑ جاتا ہے، ہوا میں جاتا ہے نا، اڑ جاتا ہے. پکڑے ذرا اس کو، واپس لائیں، پکڑ سکتے ہیں؟ گیا. کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ پرندے کی طرح ہماری ریچ سے باہر چلا جاتا ہے، واپس نہیں لا سکتے اس کو. سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جو بھی کرے. عمل کرنے کے بعد وہ انسان کے ہاتھ سے عمل نکل جاتا ہے، وقت چلا جاتا ہے، اب انسان کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے طائر کا. عربوں کے ہاں پرندے استعمال ہوتے تھے شگون لینے میں. شگون کیسے؟ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ بعض اوقات تو پکڑ کے پرندہ چھوڑتے تھے، دائیں طرف جاتا تو کہتے تھے کہ اچھا، ٹاس کرتے تھے جیسے، اور اگر بائیں طرف جاتا تو کہتا منحوس. پھر اسی طرح آپ بھی دیکھیں، آپ لوگ چڑیوں کے اڑنے، کبوں، طوطوں وغیرہ سے شگون لیتے رہتے ہیں. ابھی تک لوگ لیتے ہیں. کبا بول پڑا تو مہمان آئے گا، اور طوطا جو ہے شاید نحوست کی علامت ہے. تو اسی طرح چڑیوں طوطوں سے لوگ آج تک شگون لیتے ہیں کہ خوش قسمتی کی علامت یا بدقسمتی کی علامت، ہم خوش قسمت ہیں یا بدقسمت. فرمایا کہ خوش قسمتی اور بدقسمتی انسان کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے اعمال میں ہے، اس کے کردار میں ہے، اس کے اپنے کرتوتوں میں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے گلے پڑی ہوئی ہے، گلے پڑی ہوئی. جسے کہتے ہیں نا یہ چیز تو میرے گلے پڑ گئی. کیا مطلب؟ کب کہتے ہیں آپ اس کو؟ جب آپ اس سے جان نہ چھڑا سکیں. یہ میرے گلے پڑ گئی چیز. ہر انسان کا پرندہ اس کے گلے پڑ گیا، ہر انسان کے اعمال اس کے گلے پڑے ہوئے. ہر انسان کے اعمال کی شامت اور جو اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا سبب ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا، وہ بھگتنا ہی پڑیں گے اس کو. آپ دیکھیے کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں، کہاں بھاگ کے جائیں گے. کوئی شخص کسی کو گالی دے دے، وقتی طور پہ تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے اسے گالی دے کے. مثلا
یا چھپ جاتا ہے کہیں، یا ادھر ادھر، یا کسی اور پہ الزام ڈال دیتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے اور انہوں نے لکھ کے میرے ہی کتاب میں ایسا ٹھپا لگایا کہ وہ میرے سامنے لایا جائے گا. اسی لیے کیا کہا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب. یہ کتاب کس چیز کی ہوگی؟ اعمال کی، اعمال نامہ جو اس کے گلے پڑا ہوا ہے. یلقاہ، وہ پائے گا اس کو، ملاقات کرے گا اس سے، منشورا، کھلا ہوا. منشور کا لفظ نشر کرنے سے، نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ پھیلا دینا. کوئی کپڑا یا کتاب یا بارش کے لیے بھی آتا ہے، یا نعمت یا بات. کہتے ہیں فلاں بات نشر کر دی، کیا مانا ہوتا؟ خبریں نشر ہو رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں. ایک بات یہاں ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچ جاتی، پوری دنیا میں گھوم جاتی. وہ اذا الصحف نشرت، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، کھلی کتاب انسان کے سامنے اس کے ساری باتوں کی آ جائے گی، سارے اعمال اوپن بک، کھلی کتاب کی طرح سامنے آئیں گے. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی قسمت کا انحصار یا انسان کی قسمت چڑیوں کے اڑنے یا ستاروں کی گردش سے وابستہ نہیں. اس کا تعلق یا انحصار عمل پر ہے، اور جو ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا، ہم پہ چپک جائے گا. الزام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر منڈ دینا، کوئی بات چپکا دینا. یعنی انسان کہیں بھی چلا جائے، آپ کوئی غلط کام کریں اور بھاگ جائیں، کوئی قانون توڑے اور بھاگ جائیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں نا، قانون توڑا، ادھر سے ادھر نکل گئے، ایک اسٹیٹ سے دوسری میں چلے گئے جہاں وہ قانون ان کو پکڑ نہ سکے. لیکن دنیا میں تو بھاگ گئے، اللہ کے ہاں کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ وہ تو گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ تو ساتھ ہی جا رہا ہے. جہاں جاؤ گے، کسی جہاز میں بیٹھ جاؤ تو، سمندر میں کسی سب مرین میں چلے جاؤ تو، کہیں چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، وہ کتاب ساتھ ہے، فرشتے ساتھ ساتھ گھیرے ہوئے. قبر میں ہو تو، آخرت میں ہو تو، کہیں بھی ہو، جو کیا ہے وہ ساتھ ہے. اسی لیے کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ ہمارے اعمال کی جو برائیاں ان سے ہمیں بچا. یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی، اور کس نے کی؟ خود ہی کی ہے، خود ہی کیا ہوا ہے. یہ کس قدر ہولناک تصور ہے کہ آپ کسی چیز کو اٹھا کے پھینکنا چاہ رہے ہیں، ہٹانا چاہ رہے ہیں اس کو، وہ نہیں ہٹ سکتی کیونکہ آپ کی ہوئی، آپ کی بنائی آپ کے ساتھ ہے. اور اس کو آپ دیکھیے کہ سائنس نے کس طرح پروف کیا ہے. یہ تو قرآن نے تو اتنا عرصہ پہلے یہ بات کہہ دی نا. یہ ایک ریسرچ ہے ڈاکٹر آرلن کارنی کی، یہ ایلینوائز یونیورسٹی میں شعبہ سمیات کے ماہر آڈیو کے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے گرد و پیش جو آوازیں ہوتی ہیں وہ انسان کی کھال پہ اس طرح نقش ہوتی ہیں جس طرح ریکارڈ کے اوپر آواز نقش ہوتی ہے. یعنی ٹیپ ریکارڈر کے اوپر جس طرح آواز لکھی جاتی ہے یا جذب ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کی اپنی سکن کے اوپر نقش ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مخصوص آلات کے ذریعے ان لہروں کو ری پلے کیا جا سکتا ہے، ان آوازوں کو، ٹھیک اسی طرح جیسے ریکارڈ کی آواز کو گراموفون میں دہرایا جاتا ہے. اس کو انہوں نے سکن سپیچ کا نام دیا ہے، اس تھیری کو. ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے کان کا پردہ خراب ہو گیا ہو، وہ آوازوں کو صحیح طور پہ پکڑ نہ پاتے ہوں، وہ مخصوص الیکٹرانک آلات کے ذریعے اپنی کھال کو اپنے کان کا بدل بنا سکتے ہیں. یعنی اگر کان خراب ہو جائے تو وہ اپنی سکن سے سن سکیں گے، وہ اس پہ یعنی کام کر رہے ہیں. اور وہ اسی طرح بات سن سکتے ہیں جیسے کان کے ذریعے کوئی شخص بات سن سکتا ہے. جیسے وہ مختلف جگہوں پہ گرافٹنگ ہوتی ہے، ایک سکن کا کچھ حصہ خراب ہو دوسرا لے کے وہاں لگا دیا، یہ بائی پاس جو کرتے ہیں، کہیں اور سے رگیں نکال کے کہیں اور ڈال دی. تو اسی طرح جیسے کان سنتے ہیں ایسے ہی انسان کی کھال بولتی ہے اور انسان اس کو بھی سن سکتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ کس طرح کھال انسان کی بولے گی اور کس طرح انسان کی اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اس کی جلد گواہی دے گی جو بھی وہ کر رہا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ
اب تو اتنے آٹومیٹک آلات بولنے میں، آپ دروازہ گھر کا کھولے تو کچھ بول رہا ہوگا، آپ گاڑی کھولے تو کوئی دعا چل رہے گی، بند کرے تو کوئی اور دعا چل پڑے، آٹومیٹک ہر چیز چل رہی ہے۔ اور خود سوچیں کہ جب آپ کے اپنا جسم میں سے کچھ مشین بولنے لگ جائے، آپ نے میں نے نہیں کیا اور وہ کہنے نہیں کیا تھا، میں نے خود کیا تھا، اس ہاتھ نے کیا تھا، یہ ہے چپکا ہوا ساتھ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان دوسروں کو منحوس قرار دیتا اپنے لیے، یہ دن منحوس ہے، یہ جگہ منحوس ہے، فلاں منحوس ہے۔ انسان تو خود اپنے لیے خود منحوس ہے، اس کی اپنی قسمت اس کے اپنے پاس ہے، اور قسمت کس سے بنتی ہے؟ اس کے اعمال سے بنتی ہے، اور اس کے یہی اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور سورۃ فصلت میں بھی آتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، آیت 46۔ النساء 123 میں آتا ہے، من يعمل سوءا يجز به، جو برا کرے گا جزا دیا جائے گا، یعنی جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جو کرو گے سامنے پاؤ گے۔ اور یہ کہا جائے گا اقرأ، پڑھو، ریڈ کتابک، اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال خود پڑھو۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ کے سنائے اور انسان خود پڑھے؟ اس کو پھر انسان جھٹلا نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا۔ کوئی بات کر رہا ہے انسان آدھی بات سنے، آدھی کہیں اور آرام کرے، لیکن جو خود بول رہا ہوتا ہے وہ پورا ہی بولنا پڑتا ہے۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو۔ یہ بالکل ایسے اگر کسی دن آپ کو یہ کہا جائے، میں اکثر سوچتی ہوں کہ آپ سے کہوں اپنا پرچہ خود چیک کریں، میں جواب آپ کو بتاتی ہوں اور آپ اپنے آپ کو خود چیک کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر کسی دن یہ ایکسرسائز کرائی جائے، پوری کی پوری غلطیاں سامنے پتہ چل جائے کہاں غلطی۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کوئی وقت ملے تو آپ کو کرا کے ایکسرسائز ایک کروں، اور پھر اپنے نمبر خود لگائیں، پھر دیکھتے ہیں دوبارہ ہم لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ انصاف کتنا کیا۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو، اپنی کتاب خود پڑھو، اپنا پرچہ خود چیک کرو، اپنے اعمال کا خود حساب لگاؤ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کفا کافی ہے، بنفسک اپنے نفس کے ساتھ، الیوم آج، علیک اپنے اوپر، حسیبا حساب لینے والا، حساب لگانے والا، محاسبہ کرنے والا، اپنا حساب لگانے والا، محاسبہ کرنے والا تو خود ہی کافی۔ حسیب جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، فاعل کے معنوں میں حساب کرنے والا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کو خود دیکھنے والا ہے۔ اور کفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضرورت پوری کرنا، کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی حاجت ہی نہ رہے، کافی ہے، کافی۔ جب آپ کہتے ہیں نا یہ چیز کافی ہے، انف، انف از انف، تو اس کا کیا معنی ہے؟ نو مور، سفیشینٹ۔ اب قیامت کے دن کیا کہے گا انسان؟ کہ میں تو خود ہی دیکھ رہا ہوں، کسی اور کے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو خود ہی نظر آ رہا ہے، میں اپنی غلطیاں خود دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن دنیا میں انسان کو اپنی غلطیاں نہیں نظر آتی۔ عقل مند وہ ہے جو یہاں آئینہ دیکھ لے، یہاں اپنی غلطی پہچان جائے، کل کو تو اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب اچھے کام ہوتے ہیں نا کوئی چیز، تو فوراً آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بنائی ہوئی، یہ میری کی ہوئی ہے۔ کہیں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو آپ کو اپنی لکھائی آپ کو پہچانی جاتی یا نہیں؟ پہچان جاتے ہیں نا، یہ میری لکھا، ہاں ہاں یہ میرا ہی لکھا ہوا، ذرا دکھاؤ، ہاں ہاں میں نے لکھا تھا۔ تو وہاں بھی پوچھے تم نے کیا تھا؟ ہاں کیا تو میں نے۔ کیسا اقرار ہوگا وہ؟ کوئی بھی چھٹلا نہ سکے گا۔ آج انسان غلط کر کے فوراً دوسروں کو بلیم کرتا ہے، اس نے کیا، اس نے کیا، وہ سبب ہے، وہ ریزن، کا خود اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا۔ اور قرآن پاک میں بہت سی آیات اس پر ہیں، اور پیچھے بھی آپ والوزن یومئذ الحق میں آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نامہ اعمال کے بارے میں پڑھیں، اور اس کو ہو سکے تو پھر دہرا لیں۔ المیزان کتاب ہے، قیامت کا بیان، پیج نمبر 236۔ یہ انسان کا نام اعمال جو ہے وہ کیسا ہوگا، اور سب سے بھاری چیز اس میں کیا ہوگی، اور سب سے ہلکی کیا ہوگی، اور کس طرح تولا جائے گا، اور کس طرح انسان دیکھ کے حسرت کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
اور مجرم ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہوا کہ اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب لکھ لی۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق میں بھی آتا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اسی طرح فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، نہ صرف یہ کہ انسان خود پڑھے گا بلکہ اوروں کو بھی کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو۔ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہو تو انسان اس کو پھر ڈسپلے کرتا ہے کہ اور بھی دیکھے، لیکن جس نے برا کیا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میری کتاب مجھے نہ ملتی، ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ اور پھر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور انسان چھپانے کی کوشش کرے گا، پیٹ پیچھے کر لے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، موت کو پکارے گا، کاش میری موت آ جائے۔ یعنی اعمال نامے کو دیکھ کر لوگوں کو ایسی شرمندگی ہوگی کہ انسان موت کو پکارے گا، کاش میں مر جاؤں۔ یہ بالکل ایسے ہی جب انسان کا دنیا میں کوئی جرم کھل جائے کسی کے سامنے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کاش میں آج سے پہلے مر ہی جاتا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اب ذرا سا امیجن کرے کتاب پڑھ رہا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا دیر سوچے ذرا اپنے کسی رجسٹر کو، کسی کاپی کو جو آپ لکھتے ہیں، اپنا قرآن پاک کا جو فرسٹ والیوم تھا اسی کو آپ دیکھیں، اچھا یہ میں پہلے سے بارے میں ایسے لکھتی تھی، اچھا دوسرے میں ایسے لکھتی تھی، 5ویں میں، اچھا پھر 10ویں میں ایسے ہو گئی۔ کبھی پرانی کاپیاں سب کھول کے پڑھتے ہیں نا اپنی، اور پھر اپنے اوپر خود ہنستے ہیں، یہ میں نے لکھا تھا، مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں تھی، یہ میں نے کیا کیا۔ اچھا اسی طرح جو اچھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا وہ بھی انسان خوش ہو کے دیکھتا ہے، اچھا وہ کہے گا وہ فلاں میں نے کام بہت اچھا کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ ڈھونڈے گا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا، تنی شاید آگے تنی پیچھے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا لایا جائے گا تو وہ پڑھ کر کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھی، وہ اس میں درج نہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اس لیے وہ تیری نیکیاں مٹا دی گئیں، وہ وہاں سے اٹھ کے دوسرے کے پاس چلی جائیں گی۔ یعنی کچھ ایسے صابر لوگ ہوں گے کہ جن کی لوگ برائیاں بے وجہ کی باتیں ادھر ادھر پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ ادھر سے اٹھ کے ان کے پاس آئے، وہ کہیں گے یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، واہ یہ کیا کتنی اچھی چیزیں ہیں، تو اسے کیا بتایا جائے گا یہ تم نے صبر کیا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے ہم سے ذرا صبر نہیں ہوتا، اگر ہمیں پتہ چلے کسی نے ہماری برائی ایک کی ہے تو ہم 10 اس کی کر کے چین لیں، اگنور کر ہی نہیں سکتے، ہم ہی نہیں سوچتے اچھا نہیں کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنے لیے خود کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا لکھا جا رہا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو کتنا بے دریغ بولتے ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پرواہ نہیں۔ اور یہ سب بھی بعض اوقات صرف جذباتیت کی وجہ سے، چھوٹی سی بات سے کسی پہ غصہ آ گیا، 10 باتیں اس کے خلاف کر دی بیٹھ کے، اور اس وقت ہم اپنے آپ کو کتنا مطمئن محسوس کر رہے تھے نا، مزہ لے رہے ہوتے ہیں اور بظاہر دوسرے کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ یہ کس کو دے رہے ہیں نقصان، اپنے آپ کو، یہ تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر پہ ایک وہ ہوتی ہے آپشن ڈیلیٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کبھی ہاتھ لگ جائے نا تو جب آپ لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگلے حرف کٹتے جاتے ہیں، تو مجھے اس کا پہلے پتا نہیں تھا، وہ کہیں میرا ہاتھ اس پہ لگ گیا، اب میں لکھوں ایک حرف لکھوں اور ایک آگے سے مٹ جائے، ایک لکھوں اور وہ مٹ جائے، اس قدر میں پریشان کی جاؤں تو جاؤں کہاں۔ پھر خیر کسی کو فون کیا اور پوچھا، ان کا کہ فلاں کی جو ہے نا اس کو آپ پریس کریں، اسے کیا تو جان میں جان آئی۔ میں سوچتی تھی کہ ہم کتنے ہی کام ایسے کرتے ہیں نا، ادھر سے کرتے ہیں اور ساتھ دوسرا مٹاتے جاتے ہیں نا، اگلے بناتے جاتے ہیں ساتھ پچھلا ڈھاتے جاتے ہیں۔ اس قدر اریٹیٹنگ تھا وہ چند لمحوں کا وقت کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو وہ کرنے نہیں دے رہا، آپ لکھتے ہیں اور ایک لکھا جاتا ہے اور ساتھ دوسرا مل جاتا ہے،
یا کبھی کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائلز آپ کی نظروں کے سامنے کیسے جاتی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے، ایک کے بعد ایک چیز جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ریاکاری کر کے، دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے، غیبت کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے یہ سب اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں جاتا۔ کوئی اور نہ بیٹھا ہو ہمارے پاس، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، وہ دیکھ رہا ہے، یہ ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے شرمانا چاہیے، لیکن کم ہی شرماتے ہیں ہم ان سے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی، جو ہدایت پا گیا، فإنما يهتدي لنفسه، وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پا گیا، جس نے ہدایت پائی اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ خود کو۔ ومن ضل، اور جو بہکا، فإنما يضل علیہا، وہ اس کا بہکنا اس کے اپنے اوپر ہی جاتا ہے، اس کے بہکنے کا نقصان خود اسی کو۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی ضد میں غلط کام شروع کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے نا لوگ، مثلا تم نے جو یہ کیا نا تو میں اب بالکل نہیں نماز پڑھوں، میں چڑ گیا ہوں فلاں سے اس لیے اب میں یہ نہیں کرتا، کوئی اچھا کام چھوڑ دیا یا کوئی غلط شروع کر دیا کسی کی چڑ میں، اب اس سے اس کو کیا ہوگا، اس کا کیا جائے گا؟ پہلی بات ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا نا کہ کون کتنا قصوروار ہے، لیکن تم نے جو نیکی کا کام چھوڑ دیا اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تم خود ہوگے۔ اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، بھٹکو گے اپنے لیے بھٹکو گے، جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الروم میں، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور سورۃ الانعام 104 میں آتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جس نے دیکھا اپنے فائدے کے لیے، جو اندھا بنا رہا خود کو نقصان۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولید بن مغیرہ نے اہل مکہ سے کہا تھا تم میری پیروی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو تو تمہارے سارے بوجھ میں اپنے سر پہ اٹھا لوں گا۔ کہا نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ مسیح کو ابن اللہ مان لو، سارے تمہارے گناہ ان کے ذمہ، تمہارا کفارہ وہ دے دیں گے، وہ دے چکے ہیں بس۔ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما كنا معذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے کسی ایک کو بھی، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دے جو ان کے لیے حق و باطل کو واضح کرے۔ امام شافعی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں جس شخص کو دعوت پیغمبر کی اطلاع نہ پہنچی ہو، فقط عقل اور ہوش ملنے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتقادی یا عملی حکم واجب نہیں ہوتا، پس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی شرک یا گناہ کا مرتکب ہو تو اس کو عذاب نہ ہوگا، یعنی اگر کسی تک کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں تو وہ مکلف نہ ہوگا۔ آج کے دور میں کس کو نہیں پہنچا؟ ایسا کیوں ہے؟ الانعام 131 میں آتا ہے ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، اللہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ نہیں ہلاک کرتا اور اس کے رہنے والے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، ہاں پھر کوئی ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے، مثلا اگر پانی ہے اور کوئی نہ پیے تو مرے گا کون؟ نہ پینے والا۔ ہدایت کا سامان موجود ہے، کتاب موجود ہے، آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور آپ کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہتے آپ، تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ومن عامیہ فعلیہا، جو اندھا بن کے رہے اس کی ذمہ داری خود اسی پر، کیونکہ بعض لوگ تو جان بوجھ کے اندھا بن کے رہنا پسند کرتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ کھولا تو پھر پکڑ ہو جائے گی، ہمیں نہ بتائیں، ہمیں نہ گناہگار کریں، نہ پتہ ہوگا اور نہ ہی پکڑ ہوگی، یہ بھی ایک بھول ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا سامان تو اللہ نے زمین پر بھیج دیا، موجود ہے، حقائق موجود، کتاب موجود، رسول کی سیرت موجود۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاننا چاہتا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اس کو کوئی طریقہ نہ ملے
کوئی ذریعہ ہی نہ ملے. اور اب کے دور میں تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. آج کے دور میں کوئی جاہل رہنے کا عذر نہیں پیش کر سکتا. پھر ان کا تو معاملہ میرے اور آپ کے حوالے نہیں، اللہ کے حوالے. وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے پاس، دیکھیے کسی ایک انڈیویجول کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس اللہ نے کس کس شکل میں کیسی رہنمائی کی. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے، بعض اوقات خارجی رہنمائی نہیں بھی ہوتی، اللہ عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، تمیز دیتا ہے اچھے برے، یا پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، حالات سچویشنز آ جاتی ہیں جن میں انسان کے دماغ عقل کھل جاتی، لیکن انسان صرف مستی سے کام لیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو پر کیا تکلیف کرنی، اور وہ اسی گمراہی میں ہی گم رہنا پسند کرتا ہے. اب کس وقت کس شخص کو کہاں کس موقع پہ اللہ نے نصیحت اور ہدایت کا موقع دیا تھا، اس نے فائدہ اٹھایا یا نہیں، یہ میں اور آپ جج کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے مالک یوم الدین وہ خود. لیکن اللہ کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب تک وہ حجت تمام نہیں کرتا اس وقت تک پکڑتا نہیں. دیکھیے کبھی کوئی ایسی چیز چپک جاتی ہے نا بندے کے ساتھ کہ وہ بندہ اتارتا ہے، چھڑاتا ہے، ہٹاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں. تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے اعمال نامہ اور ہمارے اپنے کرتوت اور کام اس طرح چمٹے ہوئے ہمارے ساتھ کہ کہیں بھی چلے جائیں وہ ساتھ ہے. جو کہتے ہیں نا مقدر ساتھ ہے، یعنی یہی ہمارا مقدر ہے. یہ طائر کیا ہے، شگون یا قسمت، اعمال کی شامت، یہ ساتھ ہے. کہاں بھاگیں گے، جہاں جائیں گے ساتھ ہے. دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ بھی گردن کے قریب ہی ہیں. تو یہ جو آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یعنی ڈیٹیل میں ہم نے ہر چیز بتا دی ہے. کتنی سچی بات ہے نا. کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں کہ جہاں قرآن تبصرہ نہ کرتا ہے. اندر باہر سے انسان کو کھول کھول کے دکھا دیتا ہے. پھر بھی کوئی کہے کہ سمجھ نہیں آئی تو اور بات. آیت نمبر 16 سے وَإِذَا، اور جب، اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں. کیا روٹ ہے ارادہ کا؟ را واو دال رود. ان نہلکا، کہ ہم ہلاک کریں، قریتن کسی بستی کو، امرنا ہم حکم دیتے، مترفیہا اس کے مترفین کو، امیر لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو. ففسقوا فیہا، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں. فسق کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت سے نکل جانا، سرکش ہو جانا. وہ سرکشی کرتے ہیں اس میں. فحق، تو واجب ہو جاتی، علیہا ان پر، یا اس بستی پر، یا بستی کے رہنے والوں پر، القول بات. کس کی بات؟ عذاب کی بات. فدمرناہا، تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کو، تباہ کر دیتے ہیں اس کو. تدمیرا، تباہ کرنا، ہلاک کرنا. دال میم رے سے تدمیر مصدر ہے. دال میم رے کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑنا، یعنی اس کی ہم جڑیں نکال دیتے ہیں، بالکل برباد کر دیتے ہیں، جڑیں کاٹ دیتے ہیں. اور جس درخت کی جڑ کٹ جائے وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی اصلاح یا بگاڑ کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس کے بڑوں پر، حکمرانوں پر، لیڈرز پر، ایلیٹ پر، پڑھے لکھے طبقے پر، انفلوئنشل لوگوں پر، صاحب حیثیت لوگوں پر. کیونکہ وہ وسائل رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں. اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو سب کی ہو جاتی، اور اگر وہ نافرمان نکلے تو عوام الناس انہی کو فالو کر کے وہ بھی بگڑ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی طریقہ چلتا آیا. کیا؟ کہ ہر قوم کے بڑوں نے ہی سرکشی کی.
نافرمانی کی. نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے جب تک آپ ان کو نہ نکالیں. اور پھر ہر نبی کے لیے قال الملأ، یہ جملہ آپ نے کئی بار پڑھا قرآن مجید میں. سرداروں نے کہا، بڑوں نے کہا، ملا نے انکار کیا، سرکشی کی، بگاڑ کیا. سورۃ سبا آیت 34 میں آتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، مگر اس کے صاحب حیثیت صاحب ثروت لوگوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو کچھ تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے بڑوں کے دین پر ہوتی. بڑے یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ فرماتے ہیں، وہ صحیح کہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلط کہیں تو عوام الناس اپنی عقل استعمال نہیں کرتی اور اندھا دھند دوسروں کے پیچھے چلتی. اور قیامت کے دن یہ لوگ جا کے کیا کہیں گے کہ ربنا، کہ یا رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر قوم کی ہدایت کا انحصار اس کے بڑوں کی ہدایت پر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عوام الناس کو خطاب کیا لیکن ان کے بڑوں کو بھی خاص طور پر دعوت دی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جزیرۃ العرب سے جب اسلام باہر نکلا ہے تو آپ مختلف ملوک کو خط لکھتے ہیں، عوام الناس کو نہیں لکھتے. کیوں؟ اگر بڑا مسلمان ہو جائے گا تو قوم تو ویسے ہی مسلمان ہو جائے گی. اور بعد کے زمانوں میں صحابہ کرام بھی جو مختلف ملکوں پر اقدامی جنگ کرتے رہے اس کی وجہ بھی یہی تھی. کسی مال و دولت کی خاطر انہوں نے جنگیں نہیں لڑی. کس لیے؟ کہ ظلم و ستم کا یہ نظام ٹوٹے اور عوام الناس کو رہائی ملے اور وہ اپنی سوچ سے کچھ سوچے، اور بڑوں نے جو جبر کا اور استبداد کا اور ایک ظلم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے وہ ختم ہو، کیونکہ وہ چھوٹوں کو یا کمزوروں کو پوری طرح اپنے پنجے میں لے کر رکھتے. اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج کے دور میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں صرف چند لوگ اون کرتے ہیں، وہ پالیسیز بناتے ہیں اور باقی سب مزدوروں کی طرح اس میں کام کرتے ہیں. اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ 21 سینچری کی غلامی ہے. وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے، ان کے اوقات دوسرے مقرر کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں دوسرے مقرر کرتے ہیں، ان کے لیے کام کے اسکیڈول، ان کی پوری پلاننگ کوئی اور کرتا ہے، اور وہ صرف اس میں ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. اپنے آئیڈیاز اور اپنی عقل اور اپنی سوچ کم ہی استعمال ہوتی ہے اس میں. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو، اور دینی اعتبار سے بھی یہی صورتحال. کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے ان کچھ لوگوں کی اصلاح بہت ضروری ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوام الناس کا امتحان ختم، عوام الناس کا امتحان تو اپنی جگہ، لیکن سبب اور کاز یہ بنتے ہیں. بنی اسرائیل کے اوپر جو تباہی آئی اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ان کے لیڈروں کا. ان کے انبیاء نے سمجھایا بھی ان کو کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، لیکن جذباتی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو کسی سنجیدہ بات کی طرف، کسی سنجیدہ کام کی طرف بلائے تو لوگ خوشی سے نہیں آتے، لیکن اگر کوئی کہے آؤ جلوس نکالتے ہیں، آؤ ایک مظاہرہ کرتے ہیں، یا آؤ ایک نعرے لگاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے کیسے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک جوش و خروش کا اظہار ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم چیخ چلا کے اپنی ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے. قرآن صاحب کہتا ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ٹھیک ہے انسان بھی کوئی کچھ کرے تو، لیکن اصل تو اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے. اصل میں سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ انسان جب
اللہ کو بھول کر انسانوں میں کھو جاتا ہے. ٹھیک ہے انسانوں کا حق ادا کرنا، ان کی عزت احترام سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل کو نہیں بھولنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اذا اردنا ان نہلک قریۃ، شامت لانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں. امرنا کا ایک معنی حکم دینا ہے اور ایک معنی زیادہ دینا بھی ہے. اکثرنا کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ان پہ نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک شخص غلط کام کر رہا اور اوپر سے اس کو فیسلٹیز اور نعمتیں اور وسائل بھی زیادہ مل جائیں تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ سوچئے نا ذرا. یعنی ایک شخص غلط ہو اور اوپر سے اللہ مجھ سے بہت راضی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہی ہوتا ہے نا. وہ اور دل کھول کے پھر خرابیاں کرتے ہیں، مزید بھٹکتے ہیں. تو امرنا کا ایک معنی کیا ہے؟ اکثرنا، زیادہ دے دیتے ہیں ہم ان کو، یا تو ان کی تعداد زیادہ کر دیتے ہیں. اکثرنا کا کیا معنی؟ یعنی تعداد میں کثرت کر دیتے ہیں، یا یہ کہ نعمتوں میں کثرت کر دیتے ہیں. تو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مترفین کی تعداد یا ان کے پاس نعمتوں کی کثرت کر دیتے ہیں. اس تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یا نعمتیں زیادہ مل جانے کی وجہ سے، فیسلٹیز اور وسائل زیادہ مل جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فسق و فجور بھی زیادہ ہوتا ہے، فساد بھی زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں نا جب زیادہ مال ہوگا تو زیادہ بگاڑ ہوگا نا، کیونکہ سبب یا ریسورسز زیادہ ہو گئے. تو جب آپ کے پاس اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے ریسورسز زیادہ ہوں تو اچھائی یا برائی کو پھلنے پھولنے کا بھی اتنا ہی زیادہ موقع ملتا ہے. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو اس کثرت کی وجہ سے وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہوئے، کھل کے انہوں نے بدعمالیاں کی، لہذا وہ اس نتیجے اور انجام پہ آ پہنچے جہاں انہیں پہنچنا چاہیے. فحق علیہ القول، اللہ کی بات ان پہ چسپاں ہو گئی، حجت تمام ہو گئی. قول سے مراد ہے کلمہ عذاب ہے، اور پھر ان کی شامت اعمال آ گئی. پچھلی جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ان کے ساتھ یہی ہوا. سورۃ الانعام 123 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. خرابیاں تو چند ایک کرتے ہیں لیکن شامت پھر سب کی آتی. کیوں سب کی آتی؟ کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں بلکہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نعمت یا فیسلٹی یا ریسورس کے زیادہ ہونے پر انسان تکبر کا شکار نہ ہو، بگڑے نہیں، اسے مس یوز نہیں کرے، اسے پا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر جمع رہے. اور دوسری بات یہ کہ کبھی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلے، ہاں کوئی بھی ہو، کوئی آپ کو کتنا بھی فائدہ پہنچائے، لیکن اپنی عقل ضرور استعمال کرے، کیونکہ کوئی کل نہیں چھڑائے گا، کوئی نہیں بچائے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی، کم جو ہے یہاں خبریہ، خبر دے رہا ہے، مقدار کی تعداد اور کثرت بتانے کے لیے آتا ہے. کم یعنی کتنی، یعنی بہت زیادہ، یہ مراد. اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من القرون، قرون میں سے. قرون کس کی جمع ہے؟ قرن کی. اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ ایک زمانے کے لوگ. اور قرون مختلف زمانوں کے لوگ، یعنی ایک کے بعد ایک قوم. من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد. جیسے سورۃ ابراہیم آیت 9 میں آپ نے پڑھا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، پچھلی قومیں، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، اور جو ان کے بعد آئے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان سب پر کیا گزری کسی کو نہیں پتا. کم اہلکنا، ہم نے ہلاک کر کے رکھ دی،
دمرناہا تدمیرا کی بات. اور ان سب کی تباہی کس طرح ہوئی؟ اسی طریقے پر کہ چند لوگوں نے خوب فساد کیا، باقیوں نے ان کا ساتھ دیا اور سب کی شامت ہے. تو میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتا. میجورٹی کی اتھارٹی بعض اوقات انسان کو ہلاک بھی کر سکتی. تو کثرت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، یا بے زائدہ، تیرا رب کافی ہے کس بات کے لیے؟ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے. ذنوب کس کی جمع؟ ذنبن کی. خبیرہ باخبر، یعنی کفا خبیرہ، اس کا باخبر ہونا کافی ہے. بصیرہ دیکھنے والا، یعنی اللہ کو سب خبر ہے، وہ سب دیکھتا ہے، لہٰذا کسی اور کی ضرورت نہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. پیچھے اعمال نامے کی بات ہو رہی تھی، یعنی انسان عموماً لوگوں کے خوف سے، بندوں کے خوف سے کوئی اچھا کام کرتا ہے یا برے سے باز آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انسان کے اچھا بننے کے لیے کافی نہیں. انسان کو صرف حقیقی معنوں میں متقی یہ سوچ بنا سکتی کہ میرا رب مجھے دیکھتا، میرا رب واقف. دیکھیے اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی. مثلا کسی انسان سے کسی شر کا آپ کو اندیشہ، کسی مسچف کا، خرابی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بگاڑ کر رہا ہے، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کیا چیز آپ کو پرسکون کر سکتی؟ کیا خیال آپ کو مطمئن کر سکتا ہے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میرے رب کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. من اساء، جو خرابی کرے گا، فعلیہ، اسی پہ پڑے گا وبال. کوئی کسی کے لیے بری بات زبان سے نکال کے کہیں بچ کے جا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی کسی کو ذلیل کر کے خود عزت پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کوئی کسی کے لیے برا سوچ کے تو اپنے لیے اچھا کما رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے بے فکر ہو جانا چاہیے، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، فکر اپنی کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا کرنا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح باخبر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. البقرہ 235 میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. جان لو اللہ یہ بھی جانتا ہے تمہارے نفسوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا. اس سے ڈرو، اس سے ہوشیار رہو، اس سے محتاط رہو. صرف یہ نہیں کہ وہ جب ہم کچھ بولیں گے یا کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا، اس کو تو وہ بھی پتہ کہ ہمارے دلوں میں. تو دل کی باتوں پر بھی رب سے ڈرو اور شرماؤ. جو بندہ یہ جان لے وہ کسی کے خلاف نفرت اور حسد اور بدگمانیاں اور بری باتیں سوچ سوچ کے رکھ سکتا ہے. وہ تو کہے گا میرا تو رب میرے دل میں بھی جھانک رہا ہے، میں تو نہیں یہ رکھتا اپنے پاس. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے اگر آپ کے پاس کوئی خطرناک چیز ہو اور پولیس آپ کے پیچھے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اٹھائے پھریں گے؟ اٹھا پھینکیں گے؟ نہ بھائی، میری پکڑ ہو جائے گی، میں نہیں یہ اٹھا سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، ارے پھینکو اس. اللہ کو تو سب پتا ہے، سب پتا ہے. کیسے اٹھا کے پھر سکتے ہیں ان چیزیں؟ روز کی روز صفائی کر دینی چاہیے. کسی کے لیے برا سوچیں گے، کسی کے لیے نفرت رکھیں گے، کسی سے حسد کریں گے، کسی پہ ظلم کا سوچیں گے، اس کو سب پتا ہے. کوئی اور نہ دیکھے، کوئی اور نہ جانے، کوئی کچھ نہ کہے ہمیں، کوئی ہمیں کتنا بھی اچھا سمجھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. اور جب انسان ان سارے بوجھوں کو ہٹا دیتا ہے خود پرسکون ہو جائے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کافی ہے تیرا رب، کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں کہ کسی اور کو بھی پتہ چلے. دیکھیں نا، جب کوئی کسی پہ ظلم کر دیتا ہے، نہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو پھر اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ کسی اور کو نہ بتائے، ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ فلاں نے کیا کیا. لیکن اگر انسان کو یہ پتا کہ رب کو تو پتہ چل چکا، کسی کو بتانے سے کیا فائدہ؟
پرسکون ہو جاتا ہے انسان. میرے رب کو سب پتا، اس نے گن رکھا ہے. آپ نے وہ پڑھا ہوگا حضرت سعید ابن عامر کے بارے میں. کس کس نے پڑھا تھا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے بہت بڑا خسارہ کیا. اس لیے ان واقعات کو آپ پڑھ لیجئے، یا آپ کے فائدے کے لیے آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ سعید ابن عامر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنانے کے لیے کہا تھا ہمس کا، شام کے علاقہ ہے نا ہمس، تو انہوں نے کہا کہ نہ بھائی مجھے تم چھوڑو، مجھے معاف رکھو. عفو عنی. انہوں نے کہا اچھا مجھے تم خلیفہ بناتے ہو اور خود کہتے ہو کہ ہمیں معاف رکھو، کبھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی مجھے کیوں خلیفہ چنا تھا؟ اب آپ یہ دیکھیے نا، ہم جیسے تو دنیا کی ہرس اور لالچ میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ پوزیشن مل جائے، مجھے یہ فلاں جگہ مل جائے. اور صحابہ کرام بالکل اس سے الٹ تھے، وہ کہتے تھے ہمیں معاف رکھو، ہمیں نہیں چاہیے یہ عہدے. تو عمر نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، بننا ہوگا. بہرحال ان کو گورنر بنا کے انہوں نے بھیج دیا اور کہا کہ یا اللہ تو سعید کے بارے میں میرے گمان کو سلامت رکھنا. پھر جب فتح ہوا بیت المقدس اور انہوں نے کہا کہ جب تک خلیفہ نہ آئے تو ہم اس کی کنجیاں نہیں دیں گے، حضرت عمر کو خود جانا پڑا. اور یہ وہی واقعہ ہے نا جب وہ ایک سواری تھی اور کبھی غلام سوار ہوتا کبھی خود ہوتے، اور جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہ کانپنے لگے. اس کے جو ذمہ دار اہلکار تھے یہ خلیفہ ہے کہ باری باری کبھی اس کا غلام سوار ہوتا ہے اونٹ پہ اور کبھی خود ہوتا ہے. انہوں نے آگے بڑھ کے خود جا کے کنجیاں دی. بہرحال جب واپس ہونے لگے تو کہا کہ میں سعید کی بھی خبر لیتا چلو ہمس میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہاں. تو وہاں پر گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے گورنر کا. کہا کہ بہت اچھا ہے، بس 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس کی پسند نہیں. تو تمہیں پھر آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، کہا یا رب کے سعید کے بارے میں میرا گمان سلامت رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہے. ان کا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا ہے اور یہ بتاتے بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ صبح دیر سے آتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک دن کام پہ آتے ہی نہیں، ایک دن آتے ہی نہیں. حضرت عمر کو بڑی فکر میں، انہوں نے بلا لیا ان کو، کہا کہ تمہارے خلاف یہ شکایات ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ لوگوں کو میرے خلاف شکایت ہے اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں. جہاں تک بے ہوشی کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ جب میں مکہ میں تھا تو اس وقت خبیب کو جب کفار سزا دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کی تھی کہ یا رب احصہم عددا وقتلہم بددا، کہ اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے، یہ جتنے تماشائی کریں اور ان میں سے ایک ایک کو قتل کریں، ان کے ٹکڑے کر دیں. کیونکہ ان کو دھوکہ دیا گیا تھا نا، کچھ لوگ دھوکے سے جھوٹے مسلمان بن کے چلے گئے مدینہ اور کہا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجیے. تو آپ نے 3 چنے ہوئے صحابی بھیجے. جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ خبیب نے جنگ بدر میں کسی شخص کو مارا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بدلہ لوں گا. بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ ہے. اب جب وہ ان کو مار رہے تھے تو وہ سین ایسا سخت تھا، ایک ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا تھا ان کا اور ان کو مارا جا رہا تھا. وہ سین ان کو نہیں بھولتا. اور پھر خبیب کی یہ بات کہ اللہ ان سب کو گن لے، تو وہ اس بات کے خیال آتے ہی رو پڑتے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. بہرحال بعد میں مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، لیکن کہ میں بھی ان میں شامل تھا اور میں نے اس ظلم کے خلاف کسی کو نہیں روکا کہ یہ نہ کرو. تو وہ ایک ہوتا ہے نا زندگی میں ریگریٹ ہوتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا میں ان لوگوں میں ایسے ظالموں میں شامل تھا. تو کہا کہ جب مجھے اس کا خیال آ جاتا ہے تو وہ جو ندامت ہوتی ہے اور وہ جو احساس ہوتا ہے اس سے مجھے ہوش نہیں رہتا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ زندگی میں ہم نے کئی گناہ کیے ہوں گے، لیکن کسی غلطی پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی بیٹھ کے کہ کبھی ہم بھی اس غلطی پہ بیٹھ کے کھو جائیں کہ ہم نے یہ بات کیوں منہ سے نکالی، یا ہم نے یہ فلاں کے ساتھ زیادتی کیوں کی، یہ فلاں غلط کام کیوں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میں نہ صرف یہ کہ صبح خود اپنے لیے بلکہ بیوی کے لیے بھی ناشتہ بناتا ہوں، آٹا خود گھونتا ہوں، گھر کے کام مجھے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں صبح جلدی نہیں نکل سکتا.
اور تیسری بات یہ کہ میرے پاس اور بیوی کے پاس بس یہی کپڑے ہیں جو ہم پہنتے ہیں، لہذا ایک دن مجھے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، پھر جو بھی سوکھتے ہیں پھر میں وہ پہنتا ہوں، پھر وہ میں نکلتا ہوں۔ تو یہ تھے ہمس کے گورنر۔ تو عمر رو پڑے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے سعید کے بارے میں میرے گمان کو سچا ثابت کیا۔ تو جن لوگوں کی زندگی میں اس قدر خوف خدا تھا وہ کیسے تھے، اور وہ اتنی قناعت کیسے رکھتے تھے؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا نا، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ لوگ جو بھی سوچتے ہیں میرے بارے، اور ہاں انہوں نے ایک شکایت یہ کی کہ رات کو ان کو کسی کام کے لیے بلا دے یہ نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں نکلتا اس لیے کہ دن میرا لوگوں کے لیے اور رات میری رب کے لیے، جو میں عبادت کی حالت میں ہوتا تو میں نہیں نکلتا۔ اب ٹائم مینجمنٹ دیکھیں نا، آپ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کسی ٹائم کی کسی چیز کی پابندی نہیں کرتے۔ تو یہ سب قناعت اور یہ سب استقامت نیکی اور دین اور تقوی میں صرف اس وقت آتی ہے جب انسان معاملات کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہمیں ذرا سی کوئی کچھ بات کہہ دے ہم دنوں اس پہ کڑتے روتے رہتے ہیں، دل بھر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی کچھ غلط کر رہا ہو تو بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، کوئی اچھا کر رہا ہو اسے بھی نہیں چھوڑتے، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ بھئی کوئی اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے فکر اپنی کرو، بندوں کے گناہ وہ رب کے حوالے کرو، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کتنی بھی فکر کریں فلاں میرے بارے میں یہ نہ کہہ دے، فلاں وہ نہ کر دے، صرف اپنی ذات کی فکر ہے، اور وہ بھی صرف دنیا کی حد تک فکر ہے، ہمیں آخرت بھولی ہوئی ہے کہ جن چیزوں کو آج ہم چھپاتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانے کے لیے کیسی کیسی فکر کرتے ہیں اور کیسے کیسے بند باندھتے ہیں، کیسی کیسی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ فلاں اس سے نہ ملے، فلاں اس کے پاس نہ جائے، وہ جو دو کھڑے ہیں وہ پتنی میری بات کر رہے ہوں گے، یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں انکوزیٹو ہونا اور اپنا آپ بھولے رکھنا۔ ان سب چیزوں سے نجات صرف اس وقت ہو سکتی ہے، اور کام کے لیے آپ صرف اس وقت دماغ خالی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے حال لوگوں کے سر پہ چھوڑے۔ کفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ میری عزت کسی بندے کے ہاتھ میں، نہ میری ذلت کسی کے ہاتھ میں، نہ میرا رزق کسی کے ہاتھ میں، نہ میرا فائدہ، نہ میرا نقصان، کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو خود بھگتے گا، خود ذمہ دار۔ کفا بربک، تیرا رب کافی ہے۔ ہم کیوں خدائی فوجدار بنے ہوئے ہر ایک کے سر پہ سوار؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے گناہوں، اپنے گناہوں پہ اتنی توجہ ہو، اپنے گناہوں کی اتنی فکر ہو، اپنی غلطیوں کی ایسی پریشانی ہو کہ جو ہمیں دوسروں کی غلطیاں بھلا دے، معاف کرنے کی توفیق دے۔ کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہم معاف ہی نہیں کرتے، بھولتے ہی نہیں، کس قدر اپنا ہی خسارہ کیے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنا کوئی قصور یاد نہیں ہوتا نا، خود کو تو ہم فرشتہ سمجھتے ہیں، اس لیے کسی اور سے کچھ ہو جائے تو پھر وہ ناقابل معافی ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ رب کا باخبر ہونا بالکل کافی ہے، اور لوگوں سے کتنا بھی چھپا لے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ عجلت سے، عجولہ پیچھے پڑ چکے ہیں، مراد ہے جلد ملنے والی چیز، دنیا، الدار العاجلہ یا دنیا کے جلدی ملنے والے فائدے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے جلد ملنے والی چیزوں کو، بس جلدی سے میری تمنا پوری ہو جائے، جو مجھے خیال آ گیا بس وہ اب ہو کے رہے۔ اسے پیچھے میں نے پڑھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بہت جلد باز ہے، وہ کہتا ہے بس جلدی مل جائے مجھے جو بھی ملنا ہے، کسی سے میں نے اچھا کیا تو جلدی سے بدلہ مل جائے، کسی نے برا کیا تو اس کو جلدی سے سزا مل جائے، یا جو میں نیکی کر رہا ہوں فوراً اس کا انجام سامنے آ جائے۔ فرمایا عجلنا لہو، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو، فیہا، اس میں یعنی اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جلدی ملے۔ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے جہنم، تیار کرتے ہیں اس کے لیے جہنم،
یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں یا تاپے گا اس کو، مذموما مدحورا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ مذموم کا لفظ جو ہے ذم سے ہے، ذال میم میم ذم، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے ذم اور مدح اور مدح اور مذمت، مذمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے، مذموم فعل۔ تو مذموم کا مطلب مذمت کیا ہوا، یعنی جس کی مذمت کی گئی ہو، جس کو برا کہا گیا، جس کے عیب واضح کر دیے گئے۔ مدحورا دال حیرے سے، دحر کا معنی ہوتا ہے دھتکارنا، دور کرنا، ٹھکرایا ہوا ہونا، یعنی اللہ کی رحمت سے ٹھکرایا ہوا۔ شیطان کے لیے بھی لفظ آیا تھا نا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو طرح کے وے آف لائف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے ذریعے، یعنی دنیا میں جو کچھ ملا ہے اس کے ذریعے صرف دنیا کماتے ہیں، صرف دنیا حاصل کرتے ہیں، صرف دنیا ہی کے فائدے چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا میں آخرت کماتے ہیں، یہاں جو کچھ ملا ہے اس سے وہ کیا سمیٹ رہے ہیں؟ آخرت سمیٹ رہے ہیں۔ رہتے دونوں دنیا میں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر، ایک جیسے ہی، لیکن ایک ان کوششوں سے بڑا فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا ان کوششوں سے حقیر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر کسی کی نیت دنیا میں شہرت کی ہے، دنیا کے فائدے کی ہے، تو اس کی نماز، روزہ، عبادت، اس کی نیکی، اس کی خیر، صدقہ، ہر چیز اس کو یہی مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخرت میں کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے سب کچھ کیا ہی دنیا کے لیے تھا۔ مجھے لوگ چاہیں، میری عزت کریں، مجھے توجہ دیں، مجھے اہمیت دیں، مجھے بڑا سمجھیں، میری قدردانی کریں، میرے شکر گزار ہو جائیں، بس میں ہی میں ہوں، یہی سب کچھ فوراً مجھے ملے۔ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے فلاں پہ احسان کیا، اب مجھے اتنی رسپیکٹ تو اس کے بدلے ملنی چاہیے۔ یعنی ہر چیز کا صلہ لوگوں سے چاہنا۔ لوگوں کے رویے اگر انسان کو متاثر کرنے لگ جائیں، اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، اس نے، اگر آپ دیکھا جائے تو رونا کیا ہے لوگوں کا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ رونا کیا ہے سب سے بڑا اس دنیا میں؟ کہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ہر وقت لوگوں کی مصیبت پڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ کیوں اتنی شکایتیں ہمیں لوگوں کے رویوں سے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے، چاہے ہم ان کے ساتھ اچھا کریں تب بھی اچھا کریں، اگر برا کرے تب بھی بس یہ اچھا ہی کرے ہمارے ساتھ، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ہم بھی اچھے نہیں۔ کیا کمایا ہم نے؟ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی احسان کریں، چھوٹا سا کریں یا بڑا کریں، کچھ بھی کیا ہم نے، کیوں چاہتے ہیں کہ وہ پلٹ کے ہمارے آگے سر جھکائیں، ہمیں سلام کریں، ہمارا شکریہ ادا کریں، ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں، اور اگر نہیں تو پھر ہم غمگین رہیں اور ہم پریشان رہیں اور پھر ہم غیبتیں شروع کر دیں۔ دیکھا جائے تو یہ ایسی ویکنس ہے انسان کی کہ جس کے ساتھ اتنی ساری خرابیاں انوالوڈ ہو جاتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں کچھ نہیں۔ جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ وہ ساری غیبت کر کے انسان کہ وہ میری فلاں نیکی کدھر ہے، وہ تو جی صفائی ہو چکی ہے ہی نہیں، وہ تو جس کے لیے برا کیا تھا نا وہ اس کو مل چکی ہے۔ کس قدر حسرت کی بات ہو۔ من کان یرید العاجلہ، فوری فائدہ، انسٹنٹ فائدہ، جلدی کا فائدہ، فوری ریوارڈ، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نری۔ یہ بھی پھر کنڈیشنل ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کی، کیا وہ لوگ سب کچھ دے دیتے ہیں ہمیں جو ہم کسی سے چاہتے ہیں؟ ہم بچوں پہ محنت کرتے، بچے دیتے ہیں وہ سب کچھ جو ہم ان سے چاہتے ہیں؟ ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں ہمیں وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں؟ ملتا ہے وہ سب جو ہم چاہتے ہیں؟ نہیں ملتا۔ مل سکتا ہے نہیں، امپرفیکٹ ہے یہ دنیا، ناقص ہے یہ دنیا۔ کس قدر خسارے کی بات ہے، نیت الگ خراب، کوششیں الگ غلط رخ پہ، حاصل بھی کچھ نہیں، کس قدر بڑا خسارہ۔ اور جب انسان بے غرض ہو کے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے کرتا ہے، تو کس قدر سکون میں آ جاتا ہے۔ آپ اچھا کریں، جواب میں کوئی برا کرے تب بھی کوئی بات نہیں، تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔
میں نے جس کے لیے کیا اس کو پتہ چل چکا ہے. ہم کسی کے لیے اچھا کرے وہ ہمارے لیے برا کرے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، جانے دو، وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ہم اگر کسی لیے اچھا کر رہے تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے نا، فکر کی کیا ضرورت ہے. من کان یرید العاجلہ، تو بات یہ کہ انسان کی ہر تمنا یہاں نہیں پوری ہو سکتی، جتنا مرضی زور لگا لے اس دنیا میں وہ نہیں مل سکتا جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے یہاں چاہنے کے لیے، یہاں کے فائدوں کے لیے اچھا نہ کریں، اچھا کرے اپنے رب کی رضا کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اچھا کرے وہاں جا کے ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کرنے کے لیے. یہاں فکر ہو ساری صرف کرنے پہ، کہ کرنے کی توفیق اور ہمت اور طاقت مل جائے کہ کچھ کر سکے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے غم اٹھ جائیں گے، دنیا کے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ دکھ ہوتے ہی اس بات پہ کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا ہمیں. دکھ کس چیز پہ، ہم دکھی کس چیز پہ رہتے ہیں، پریشان اور غمگین کس چیز پہ ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہا، مل نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہیں جس کے لیے چاہیں. تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ اور اس میں وہ ساری احادیث جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے، ریاکاری پہ اور دکھاوے پہ اور لوگوں کے لیے کام کرنے کے بارے میں اور دنیا کی شہرت اور دنیا کے فائدوں کے لیے انسان جب کرتا ہے کام، وہ سب اس کے ساتھ آپ فٹ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کو سامنے رکھتا ہے، آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، جتنی کرنی چاہیے، مطلوب کوشش. وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے ایمان کے ساتھ. فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے ہی لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی. مشکور، مقبول، یعنی ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. اللہ کے ہاں اس کوشش کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. کیسے قدردانی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ. یہ ہے قدردانی. دنیا میں آپ کسی کے لیے ایک کریں، کوئی 10 نہیں کرے گا آپ کے لیے. کتنے حقیر فائدے پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں جب دنیا کے فائدے چاہنے لگتے ہیں. یعنی یہ بالکل دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ جو دنیا سے دنیا چاہتا ہے اور ایک وہ جو دنیا سے آخرت چاہتا ہے. رہتے دنیا میں ہے، جمع آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ومن اراد الاخرۃ وسعی لہا سعیہا. اچھا، کچھ لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ہی کچھ سٹائل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، منمانی قسم کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مطلوبہ کوششیں چاہیے. مطلوبہ کا مطلب سمجھتے، اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کی اور ریکوائرڈ کرائیٹیریا کے مطابق، یعنی اس کی کوالٹی، کوانٹٹی، ہر چیز جتنی مطلوب ہے اتنی ہونی چاہیے. سعی لہا سعیہا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر چابی سے ہر تالا نہیں کھلتا. تالا کھولنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتی؟ مطلوبہ چابی. صحیح نمبر لگنا چاہیے. اگر صحیح نمبر نہیں ہے، چاہے کتنی اعلیٰ درجے کی چابی اور کتنا قیمتی کی چین میں آپ نے اس کو ڈالا ہو، باندھ کے رکھا ہو، لیکن بیکار ہے. تو اسی طرح بہت سے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ نیکی کے نام پہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن مطلوبہ طریقہ نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، یا مطلوبہ کوشش نہیں. یہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنی غذا اگر ہمیں کھانی چاہیے، اگر ہم اتنی نہ کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا کھانا اگر بیلنس نہ ہو تو پھر کبھی کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے، کبھی کسی چیز کی، کبھی کچھ کم ہو گیا، کبھی کچھ، تو انسان بیماری، کامیاب نہیں ہے، صحت مند نہیں. اسی طرح آخرت میں اگر ریکوائرڈ، مطلوبہ، سٹینڈرڈ کی چیز نہیں ہوگی تو کامیابی بھی نہیں ہوگی. یعنی صرف اپنے طور پر اپنے منمانی کوششیں کر کے خوش ہونے سے بات نہیں بنے گی. تو بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہم کر لیتے، جو نہیں دل کرتا نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں باقی اللہ معاف کر دے گا. یہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی نہیں کرتے، یا جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. فرمایا ومن اراد الاخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم
مشکورا. اور باقی لوگوں کے کام جو مطلوبہ نہیں ہوں گے، انڈر کوالٹی ہوں گے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ریجیکٹ. اور یہاں تو کوالٹی کنٹرول کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس ملک میں کتنا کچھ بھی لگا ہو، لیکن اگر وہ مطلوبہ نہیں ہے، ریجیکٹڈ. یا کرایہ ضائع، چھوٹا سا کٹ لگ جائے، کوئی دھاگا نکل جائے، کوئی بٹن نہیں لگا ہو تو وہ ریجیکٹڈ مال میں آ گیا، حالانکہ اس کے اوپر بھی محنت اتنی لگی ہے، صرف ایک ہلکا سا کام رہ گیا، ریجیکٹڈ. تو اس پہ وہ نفع اور وہ منافع نہیں مل سکتا، سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. اور اگر کسی کا کوالٹی کا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے حد قدردان ہے. سورۃ شورى 20 میں آتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. کلا نمد، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی. یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ دنیا چاہنے والے بھی اور آخرت چاہنے والے بھی. وسائل دونوں کو ملے ہیں. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے، بخشش میں سے. مثلا اب دیکھیے کہ صلاحیت ہے، آنکھ، کان، ناک، طاقت سب کو ملی ہے نا. دنیا کمانے والوں کو بھی ملی ہے اور آخرت کمانے والوں کو بھی. ان کو بھی مال ملا، ان کو بھی ملا، ان کو بھی عقل ملی، ان کو بھی ملی. یہ تو تیرے رب کی جو بخششیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ ہم نے سب کو دیے. ہم کسی سے اس لیے نہیں روک لیتے کہ وہ کافر ہے تو اس لیے اب اس کو کچھ نہیں دیں گے، سب کو دیتے ہیں. کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، طالبان دنیا کو بھی اور طالبان آخرت کو سب کو دیتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں تیرے رب کی بخشش بند کی گئی. محظور ہے زوئے رے، روکی گئی، نہ کسی مومن سے نہ کسی کافر سے. تیرے رب کی بخشش عام ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بھرپور فائدہ اٹھا لے اپنی آخرت بنانے کے لیے، رب کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، نعمتوں سے. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مال ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس سے صرف دنیا کی راحتیں خریدتے رہتے. کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے آخرت بناتے رہتے. کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے یعنی عقل ہوتی ہے، وہ اس کو صرف دنیا کے کاموں میں لگا کے یہیں کے گریڈ اور یہیں کی ترقیاں اور یہیں کی عزت حاصل کرنے کی فکر میں رہتے. اور کچھ لوگ اپنی انٹلیکٹ سے، ذہانت سے، علم سے، ہر چیز سے ایک اچھی نیت اور ایک اچھے جذبے کے ساتھ بے غرض ہو کے، کسی سے کسی فائدے لالچ کی تمنا توقع چھوڑ کے صرف اللہ کے لیے، اس کو کہیں اور کے لیے سب انویسٹ کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ایک مجھے تو کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، احادیث وہی، انہیں اتنی جلدی سمجھ آتی تھی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اتنا ہم دنیا میں کھوئے ہوئے، اتنی پکی ہو گئی ہیں یہ چیزیں ہمارے اندر، کیونکہ بچپن سے یہی کچھ راسخ کر دیا گیا، صرف دنیا ہی کے نفع نقصان سکھائے گئے، پورا ماحول اسی پر بیسڈ ہے. لہٰذا اس سے آگے سوچنا تو بے وقوفی نظر آتی ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ دنیا کماتے اور کچھ آخرت. انظر، دیکھو تو، کیف فضلنا، کس طرح فضیلت بخشی ہے ہم نے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر کیسی فضیلت بخشی. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا میں بعض کے مقابلے میں زیادہ وسائل ملتے ہیں. کسی کو صحت اچھی ملی، کسی کو رزق زیادہ ملا، کسی کو مال زیادہ ملا، کسی کو اقتدار ملا، کسی کو حسن ملا، کسی کو علم ملا، کسی کو کچھ ملا، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو جس طرح دنیا میں 5 انگلیاں برابر نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی سب برابر نہیں ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور البتہ آخرت درجات میں زیادہ بڑی ہے اور فضیلت میں دنیا کی نسبت کہیں زیادہ بڑی. یعنی دنیا میں بھی مرتبے فرق ہیں، لوگوں کے فرق ہے نا، لوگوں کے مراتب، لیکن اتنا فرق نہیں ہے یہاں، پھر بھی اتنا فرق پھر بھی نہیں ہے. مگر آخرت میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، بہت زیادہ. اب دیکھیے کہ جنت اور دوزخ کا فرق ہی آپ دیکھیے.
اور پھر صرف جنت کا نہیں، جنت کے درجوں کا فرق آپ دیکھیے، ایک درجے سے دوسرے میں کتنا فرق ہے. جیسے یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں. اچھا دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے رہتے، ذرا کسی کو تھوڑا سا کچھ زیادہ مل گیا نا تو ہمیں چین نہیں لگتا، اس کو کیوں مل گیا. اور یہ بھی اس وقت ہوتا ہے نا جب ہم آخرت بھولے ہوئے تھے. جس کو آخرت کی فکر ہو اس کو نہیں ان چیزوں کی فکر ہو، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جو میرے رب نے مجھے دیا میرے لیے بہت کافی ہے، میں شکر گزار ہوں اس پر. وہ دھیان ادھر ادھر نہیں پھر جاتا. لیکن جب آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے نا تو پھر سارا وقت دھیان دائیں بائیں رہتا ہے. اچھا یہ اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، میں اس کے مقابلے پیچھے کیوں ہوں، وغیرہ وغیرہ. ان پریشانیوں سوچتی ہوں کہ ابھی تو ہمیں نہیں پتا چل رہا نا، کیونکہ سب ملے جلے ہیں، کسی کو کسی کی نیت نہیں پتا، کسی کو کسی کا عمل نہیں پتا، سب ایک ہی رو میں بہ رہے ہیں. قیامت کے دن جا کے پتا چلے گا وہ فلاں وہ اوپر، پھر کیا کریں؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ جو آپ نے نمازوں کا فرق پڑھا تھا کہ جس کی نمازیں 1 سال زیادہ تھی وہ پہلے جنت میں چلا گیا، یہ فرق پڑ گیا نا. اور یہ فرق کس سے ہے؟ عمل اور عمل کی کوالٹی سے، اور اس کے پیچھے نیت اور ارادہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہو صاحب یہ کاروبار، کس لیے، یعنی مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. اور دنیا میں فرق ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے. کیونکہ سورۃ الزخرف 32 میں آتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان معیشت تقسیم کر رکھی ہے دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. سورۃ الانعام 65 میں آتا ہے ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. دنیا میں ہے فرق، کوئی ذہین زیادہ ہے، کوئی طاقتور زیادہ ہے، کوئی سمجھدار زیادہ ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح، لیکن پھر بھی کام چل جاتا ہے. کیوں؟ کیسے بیلنس ہو جاتا ہے؟ ایک چیز میں زیادہ نا، دوسرے میں زیادہ. ایک کو ایک چیز مل گئی، دوسرے کو دوسرے، وہ مل جل کے سب ایکولی ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے. لیکن اصل فرق پڑے گا وہاں جا کے، ایک وہ اوپر اور ایک وہ نیچے. اور پھر جہنم میں بھی تو درجے ہیں نا، درکات جو ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں بھی درجے ہیں. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے نا اس کی زندگی کا ایک الگ ہی سٹائل ہوتا ہے. آخرت کے طلبگار دنیا میں مختلف زندگی گزارتے ہیں، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انہیں مالدار اور دنیاوی اعتبار سے جاہ و جلال رکھنے والوں پر زیادہ فوقیت حاصل ہوتی. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، پہننے کو نہیں ہوتا، مگر اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں قارون جیسے خزانے رکھنے والوں سے بھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی مثال آپ لیں، دنیاوی اعتبار سے کیا تھا ان کے پاس، سعید ابن عامر کے پاس کیا تھا، لیکن حضرت عمر ان کی منت کر کے ان کو گورنری پیش کر رہے ہیں، جاؤ تم وہاں سنبھالو انتظام، نئے نئے علاقے پتہ ہو رہے ہیں، اب کون انتظام سنبھالے گا، تو سنبھالے گا تو وہاں اسلام پھیلے گا نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جا کے کیا کیا، انہوں نے قرآن کو عام کیا. خاص طور پہ حضرت عمر کے زمانے میں ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر مدرسہ، اور ہر ایک کے لیے انہوں نے قرآن کی تعلیم کمپلسری کر دی تھی، سب کو پڑھنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں مصر کی زبان عربی، سارے مڈل ایسٹ کی زبان جو عربی بنی اور اس وقت سے بنی ہوئی ہے یہ قرآن کی وجہ سے، کہ لوگوں کو اپنا دین سیکھنا تھا. جو مسلمان ہوتا جاتا تھا وہ قرآن کی طرف آتا جاتا، اور اس سے ان کی زبان اور کلچر اور ہر چیز بدل گیا. آج ہم نے اسی کو چھوڑ دی، سب کچھ پڑھتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھا ہوا، اور جس کے نتیجے میں نہ دنیا کے نہ دین کے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ کبھی آخرت کے درجوں پہ سوچیں تو مقابلہ سارا نیکیوں میں لگ جائے گا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنا، کسی اور کے لیے کچھ نہ کر، کیونکہ الہ بنانا صرف بت والا اور پتھر کا الہ نہیں ہے. الہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرو اور انسانوں کی خاطر بہت سے کام کرو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. نتیجہ کیا ہوگا؟
تم بیٹھے رہ جاؤ گے مذمت کیے ہوئے، بے یار و مددگار. مذموم تو وہی جو پیچھے پڑ چکے، اور مخذول کا روٹ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ خِذَا اللام، چھوڑ دے تم کو، خزلہ. تو مخذول ہوتا ہے ایسا جس کو سبھی چھوڑ دے، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی نہ پوچھے. اب آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کو محسوس کریں کہ ایک شخص بندوں کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہا ہے، بندوں میں بڑا بننے کے لیے، اور بندوں کو اس نے الہ بنایا ہوا ہے. اچھا بنا لے، جو دنیا میں اس نے کیا، جو تعریفیں چاہنی تھی اور شہرتیں چاہنی تھی وہ مل گئی اس کو. اب وہ آخرت میں پہنچا ہے، اب وہ کہتے کدھر ہے وہ بندے، ذرا آئے میری مدد کریں. تو کیا ہوگا؟ بندے الٹا اس کو لان تان کریں گے، تم نے کیوں کیا تھا ہمارے لیے، ہمیں تو نہیں پتا کہ تم ہمارے لیے سب کچھ کر رہے. تو یہ ایک حقیقت ہے نا، جب کوئی بندہ بندوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، بعض کو تو ان بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے. تو فرشتے بھی مذمت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، باقی انسان بھی کہیں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سمے. یہ ہے بندوں کے لیے نیکی کرنے کا فائدہ یا انجام. اور جب انسان بندوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے لیے جو میسر آئے کرتا ہے، تو پھر بندوں کے دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ اس بندے کا حامی و ناصر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ارادہ اور کوشش جو ہے نا، یہ لازم و ملزوم ہے. جس کا ارادہ سچا ہوتا ہے اس کی کوشش پھر پکی ہوتی ہے. اور پھر میں سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل تو سب کو دیے ہیں، آخر کیا وجہ کہ مسلمانوں نے نہیں استعمال کیے؟ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء. وہ کہتے ہیں نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی دنیا میں انسان کتنا بھی ٹاپ کلاس پہ پہنچ جائے، کلاس سسٹم کا کتنا کانشیس ہوتا ہے نا، فلاں لوگ لوور کلاس سے، وہ مڈل کلاس سے، وہ ہائر کلاس سے، کس قدر لوگ کلاسز کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی کسی بھی کلاس میں چلا جائے لیکن کیا ہوگا؟ ٹیمپریری ہے، سب کلاسز نیچے آ جائیں گے. تو ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے. بس بے غرض ہونے کی ضرورت ہے، بے غرض اپنی فکر پڑ جائے. ہم سب کو اپنی فکر ہونی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.